دیکھیں جب لاکھوں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرنے والے لوگ مداخلت کر سکتے ہیں نا, گھس سکتے ہیں بیچ میں. آپ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں نا مسجد, تو وہاں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 2000 آدمی جمعہ پڑھ رہا ہے. اگر اس میں کوئی آپ کو شر پسند نہیں بیچ میں ملتے, اس کی کون گارنٹی لیتا ہے؟ یعنی کہ لوگ اگر نکل کے آ رہے ہیں خود سے, ان کو پتا ہے کہ وہ پیسفل پروٹیسٹ ہے, تو بیچ میں آئے گا. یہ تو اداروں کا کام ہے, جو قانون نافذ کرنے والے ہیں ان کا کام ہے کہ دہشت گردوں کو دہشت گردی کرنے سے پہلے روکا جائے. لیکن ہم نے 126 دن کا دھرنا کیا, کوئی شر پسندی اس میں نہیں ہوئی. پبلک آ رہی تھی, فیملیز آ رہی تھیں, عورتیں, بچے, ماں, بیٹیاں سب اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. آپ لوگوں کے سامنے کی بات ہے. اور یہ جو ہمارا لانگ مارچ ہے یہ بھی اسی طرح کا ہوگا. یہ ایک طرح سے پوری پاکستان کی قوم ایک مل کے اکٹھا ہو کے اپنی جدوجہد کے لیے نکلتی ہے, اور یہ ایک سویلائز نیشن, ایک قوم ہی یہ کام کر سکتی ہے. یہ کام کوئی ٹچی پارٹی, میں دعوت دیتا ہوں پیپلز پارٹی کو, PMLN کو, JUI کو, کوئی اس ملک میں یہ کام کر کے دکھا دے جو عمران خان نے کہ قوم کو اکٹھا کر کے ایک ساتھ کھڑا کر دیں. اچھا, ابھی آپ نے بات کی کہ لانگ مارچ رستے میں ہوگا اور یہ حکومت ختم ہو جائے گی, جبکہ خان صاحب تو رات اپنی پریس کانفرنس میں اشارہ دے چکے ہیں, باقاعدہ کہا بھی ہے کہ ہم لوگ جائیں گے اور وہاں پہ جلسہ اور بلندی کے جو ہمارا تو ہم لوگ واپس آئیں گے, اس کے بعد میں سندھ میں جاؤں گا اور وہاں پہ ان کا کلا کما کروں گا. سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ختم کرنے جا رہے ہیں, خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں پہ جا رہا ہوں, اور اس کے بعد کیا انفارمیشن کا انتظار. یہ پولیٹیکل انالیسز ہے میری, یہ کوئی میں آپ کو خبر نہیں دے رہا ہوں, یہ میری پولیٹیکل انالیسز ہے, کیونکہ میں جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں کہ اس حکومت کی ٹانگیں نہیں ہیں جو یہ کھڑی ہوئی, اور یہ عمران خان کا پریشر اور عوام کا پریشر یہ برداشت نہیں کر سکتی زیادہ دیر, یہ فوراً اس نے گر جانا ہے. تو یہ میری پولیٹیکل انالیسز ہے. میں صرف اس میں ایڈ کر دوں, ایک سیکنڈ, دو چیزیں. ایک چیز میں یہ ایڈ کر دوں کہ یہی تو پولیٹیکل ٹرک ہے کہ آپ بھی کنفیوزڈ ہیں, وہ بھی کنفیوزڈ ہیں, اور خالی عمران خان ہے جو کنفیوز نہیں ہے, باقی ساری قوم کنفیوزڈ ہے. قوم بھی کنفیوز نہیں ہے, PTM کے لیڈران اور یہ وہ, ہم اپنی اسٹریٹجی نہیں بتانے لگے. اور آپ کے سوال کا جواب کتنے لوگ لے کے جائیں گے, یہ صبح بھی کسی نے پوچھا کہ جی کتنے لوگ نکلیں گے مارچ میں. یہ بالکل الٹا سوال ہے. ابھی سوال ہی ہونا چاہیے کہ کوئی ایسا ہے جو نہیں نکلے گا. پوری قوم نکلے گی, پوری قوم تب ہے کہ ہم کتنے لوگ لے کے آئیں گے, وہ ہمارا اسٹریٹجی سندھ کی. اور ایون الیکشن بھی 7 میں سے 6 سیٹوں پہ جیت چکے, ابھی تک کچھ نکلا نہیں ہے جیسے ان چیزوں میں سے. یہ جد و جہد ہے. دیکھیں یہ جد و جہد ہے, یہ حق اور باطل کی جو جنگ ہے, یہ تو صدیوں سے کب سے چل رہی ہے, ہمارے بعد بھی چلتی رہے گی. آپ نے کدھر کھڑا ہونا ہے یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. یعنی کہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کانسیپٹ ہے کیا, حق کے ساتھ کھڑے اور باطل کے خلاف کھڑے ہو. تو آپ نے کہاں کھڑا ہونا ہے, یہ تو قوم کو سمجھ آ گئی کہ قوم نے کہاں کھڑا ہونا ہے. کہ عمران خان نے کوئی چوری کی ہے یا انہوں نے چوری کی ہے, کیا رانا ثناء اللہ نے قتل کرا ہے, ان کی اپنی جماعت کے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت میں سارے کے سارے کرائمز ادھر ہیں. مسٹر 10%, کیا عمران خان پہ کوئی انٹرنیشنل موویز بنی ہے, پلے بوائے, پرنسز اینڈ دا پلے بوائے, فرام رائبن ٹو پارک لین, پینٹ ہاؤس پائریٹس, بیہائنڈ کلوز ڈورز, ابھی نہیں, یہ ساری موویاں ان پہ بنی ہیں. کیا کتابوں میں لکھا گیا, وہ عمران خان کے اوپر لکھا گیا کہ ان کے اوپر لکھا گیا کرپشن کی انہوں نے کیسے کیسے داستان ہے. کیا سینٹ, US سینٹ کی ایک کمیٹی نے منی لانڈرنگ کی تحقیقات آصف زرداری کے اوپر کی تھی کہ عمران خان پہ کی تھی؟ تو پھر سوال یہ تھا کہ اصل آپ کی جو مقاصد ہے وہ خود نہیں آپ کو لانگ مارچ کے لیے, اگر شاید آپ کہتے ہیں کہ الیکشن ڈیٹ اناؤنس ہونے کو الیکشن کی, تو کل وہ خود کہہ چکے ہیں کہ الیکشن یہ نہیں جلد کروانے والے, حکومت کرانی ہے تو کس سے آپ نے بات کرنی ہے. اصل ہے کہ اگر تو آپ کو الیکشن دوبارہ کروانے ہیں تو اسمبلیاں توڑ دیں, جی وہ توڑ دیں آپ نشاورت سے. اصل مقاصد کیا ہے آپ کے, الیکشن تو جلد ہونے والے. ہاں نہیں, دیکھیں ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ الیکشن نہ کرائیں اور جتنا ان کو وقت مل جائے چوری کرنے کا وہ کرتے رہیں اور اپنے باقی پچھلے کیسز معاف کرواتے رہیں. یہ ان کی کوشش ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کی گورننس کے, ان کے ٹینیور کے اندر ان کو کرپشن نہ کرنے دیں, اور ان کے پچھلے جو انہوں نے 2 نمبریاں اپنی صفائی کر رہے ہیں وہ اسے ان کو روکیں. اور اس کا طریقہ ایک ہی ہے کہ یہ حکومت جس کے پاس کوئی پبلک مینڈیٹ بھی نہیں ہے, اور اندر بھی سندھ ہاؤس کے اندر سے وہ
لوگوں کی خرید و فروخت کر کے آئی ہے کہ ان کو ان کی حکومت نہ چلنے دیں اور ہم الیکشن کی ڈیٹ ان سے مانگتے ہیں. یہ آج رات کو بیٹھ جائیں نا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں آج رات کو, کنفیوژن آپ کے اندر ہے, ہمارے اندر کلیئرٹی ہے, یہ آج رات کو بیٹھ جائیں, ابھی اس وقت ابھی میسج بھیج دیں کہ جی ہم رات کو بیٹھ رہے ہیں اور الیکشن کی ڈیٹ کے اوپر بات کرنے کو تیار ہیں, پھر آپ دیکھیں چیزیں کیسے چینج ہوتی ہیں. بس ہم نے وہاں پہنچا. کہ کیا وجہ ہے کہ ابھی تک اسلام آباد کی جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے باضابطہ طور پر پرمیشن پی ٹی آئی کو نہیں دی, اگر یہ پرمیشن نہیں ملتی تو کیا آپ کورٹ سے رجوع کریں گے اس کو لے کر یا پھر اسلام آباد سے حدود سے باہر نکلیں گے؟ سپریم کورٹ نے آلریڈی ہمیں پرمیشن دی ہوئی ہے. سپریم کورٹ نے ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ افغان کے پارک جو ہے وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں. تو اب یہ ڈی سی صاحب اپنی بادشاہی اگر قائم کرنا چاہتے ہیں تو رکھیں, ہم نے وہیں جانا ہے جہاں سپریم کورٹ نے پرمیشن دی. سر میرا سوال آپ سے تھا کہ آپ نے کہا کہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ کو کون یہاں سے کس نے مجبور کیا کہ وہ جو کیا ہو جائے. یہی مطالبہ جو ہے وہ آئی ایس پی آر کے ترجمان نے بھی کیا ہے کہ یہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ ان کو کس نے مجبور کیا یہاں سے جانے کے اور اس کا بینیفیشری. میں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ میں پاکستان کی کسی کمیٹی کی کوئی تحقیقات نہیں مانوں گا, نہ میں کینیا کی کسی کمیٹی کی تحقیقات مانوں گا. آپ بنائیں انٹرنیشنل ایک یونائٹڈ نیشنز کے انڈر ایک جرنلسٹ کا, انٹرنیشنل جرنلسٹ کا, ٹاپ جرنلسٹ کا فورم بنائیں, ان کو بولیں تحقیقات کر کے. ایک سوال لے رہے ہیں آپ, لانگ مارچ کا کوئی فائدہ ہوگا بھی یا نہیں, یا جیسے ایک ایکٹیویٹی ہو جائے گی؟ یہ تو آپ کو کیا پتا کہ یہ پریس کانفرنس کا بھی فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, ایکٹیویٹی ہوگی.